اب 9 لاکھ یوں کھڑا ہے، مجھے دیکھنا ہے، آدھے ادھر آدھے ادھر، شہزادے کا گھوڑا درمیان میں ہے، رکابوں میں زور دیا، نقاب ہٹے ہوئے ہیں، اور یوں 9 لاکھ کا ذکر کہتے ہیں یا احبیش الشام والکوفت وخفافیش الظلمت الاحریہ بالملامت اشبیہ شیئن بالمیتت، فرماتے ہیں اے کوفہ اور شام کے مانگے تانگے سپاہیوں، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما، اذ لا سماء ذات ابرج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد، الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشش کریں طبیعت اجازت دیتے ایک صلوات کربلا والوں کی ذات پہ بلند آواز سے محمد آل محمد وجل فرج آل محمد۔ ہے اجازت نوکری شروع کر لیں آپ کے سامنے؟ ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، میرا اللہ بیمار مومنین کو شفائے کلی عطا فرمائے، بے اولادوں کو میرا مولا عزادار بیٹے عطا فرمائے، بے روزگاروں کو مولا بہترین روزگار عطا فرمائے، جتنے عزادار حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں مولا جلدی نصیب فرمائے، امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کی مولا ہمیشہ حفاظت فرمائے، ہمارے وطن عزیز کی میرا اللہ حفاظت فرمائے، وطن کی حفاظت کرنے والوں کی مولا حفاظت فرمائے، جتنے میرے بزرگان بیٹھے ہیں مولا صحت زندگی مزید عطا فرمائے، جوانوں کو مولا کامیابیاں نصیب فرمائے، بانیان اور آپ کو مولا عزت رزق صحت زندگی مزید عطا فرمائے، شہنشاہ معظم کے ظہور میں میرا اللہ تاجیل فرمائے، ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت اور معرفت مزید عطا فرمائے۔ حکم کی تعمیل ہو گئی، آپ کی زیارت ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا۔ بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے آپ میرے ساتھ ہم سفر، میں بھی آپ کے ساتھ ہم سفر ہوں۔ آج کی مجلس کی نسبت ہے شہزادہ امکان جناب مولا علی اکبر علیہ السلام کے نام سے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ حسین کا وہ بیٹا ہے جو علی بھی ہے اور اکبر بھی ہے۔ تھوڑا تھوڑا آگے ہیں بیٹا، آگے ہیں، ادھر آ جائیں۔ اتنا دور اچھے نہیں لگتے، آپ مہربانی کریں، بچے جوان قریب ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ میرا دل کر رہا ہے کہ شہزادے کا طواف کریں۔ اکثریت سے زیادہ جوان تشریف فرمائیں، بزرگان بھی تشریف فرمائیں۔ ہم شکل پیغمبر، صرف شکل میں محمد نہیں ہے۔ یار مجھے سنو، آپس میں باتیں کر رہے ہیں آپ دونوں بزرگ تو چل مجھے دعا دیتے رہیں۔ نطق میں بھی محمد ہے۔ حضرت حسین کا فرمان ہے کہ میرا یہ بیٹا نطق میں بھی محمد ہے، کہ جو میرے نانے کا نطق تھا وہی اکبر کا ہے۔ آپ کے ہاتھوں کا امام زمان محتاج نہ فرمائے۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ جی۔ چونکہ پڑھی لکھی شخصیات اور جوان تشریف فرمائے۔ حضرت حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ مجھے 1000 بیٹے بھی دیتا تو میں 1000 کا نام علی رکھتا۔ 1 2 جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہیں جوان بزرگ نا، بزرگ چھپ کر کے بھی بیٹھے رہے تو خیر ہے جی۔ بسم اللہ۔ جب یزید بے حیا کے دربار میں آل محمد کا قافلہ پہنچا تو اس نے اسیران کوفہ و شام کی فہرست اٹھائی، یزید نے بلا تشبیہ۔ اس کو بند کر یار، بس ٹھیک ہے مجھے سن، پہلے تھوڑی بنا لی ہے، 1.5 گھنٹہ بناتے رہے، مجھے سن لو بس، مسکین آدمی ہوں میں، خیر ہے، مہربانی کر، کیونکہ عبادت میں اضافہ ہو جائے گا، ناراض نہ ہونا۔ تو اس نے کہا علی ابن الحسین، یزید نے کہا، تو سجاد علیہ السلام نے فرمایا میں ہوں۔ اس نے شہداء کربلا کی فہرست بلا تشبیہ اٹھائی،
کہتے اس میں ایک اور بھی علی ابن الحسین ہے، فرمایا وہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ کتنے سلام کرو ان اٹھے ہوئے ہاتھ میں۔ اس نے کہا اس میں علی ابن الحسین اور بھی ہے، فرمایا وہ میرا اس سے بھی چھوٹا بھائی ہے۔ وہ یزید نے کہا تیرے باپ نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کیوں؟ فرمایا آج کے دن کے لیے، تاکہ یزید کے منہ سے بھی علی نکلے۔ ان ہاتھوں کو حجت خدا محتاج نہ فرمائے جو ہاتھ رات کے وقت بلند ہو کر علی شہنشاہ کو سلام کرے۔ کوشش کر لو حیدری، دعا فرمانا کہ بڑی دیر کے بعد ملاقات ہوئی، ان کی زیارت ہوتی رہی ہے غازی آباد میں۔ تو اس شہنشاہ کا نام بھی علی ہے، ٹھیک ہو گیا نا جی؟ دو روایتیں ہیں کہ یا 11 شعبان کو میرے مولا کے ظہور ہے، مولا علی اکبر کا، یا 5 شعبان کو۔ علماء قم کے نزدیک 11 شعبان ہے، علماء نجف کے نزدیک 5 شعبان ہے۔ بارکہ جس دن بھی آئے بسم اللہ۔ تو جب حسین کا یہ شہزادہ تشریف لائے تو سارا دن حسین جیسا سلطان پتہ نہیں کیا کیا تقسیم کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار جیسا رئیس العرب غلاموں کے سروں پر قبلہ ہیرے جواہرات کے ٹوکرے رکھے اور یوں پھینکے۔ اور جو خوش نہیں ہو سکتے ہو چلو بندہ مسکرا تو پڑتا ہے، داد نہ دے، بندے چہرے پر مسکراہٹ بھی نہیں لے آ سکتا ہے۔ میرا ٹائم 9:30 بجے کا تھا، اب تو پھر ختم ہونے والا ہے، میں تو آپ کی محبت میں کھڑا ہوں۔ جو کہ حسین کے عزاداروں کو مایوس نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے جو بندہ حق بیان کرتا ہے نا وہ حق اس کو کھانا بھی نہیں چاہیے۔ جو حق ہے پر اس کو اپنے حق کے مطابق ہی پڑھ لینا چاہیے۔ صرف ممبر پہ حق بیان کرنا اور بات ہے، حق بیان کرنا اور بات ہے، حق دینا اور بات ہے۔ عصر کا وقت ہوا تو عالیہ بی بی بھائی کو مبارکباد دینے کے لیے تشریف لائی حسین کی حویلی میں۔ 2 کرسیاں لگیں، آپ لطف نہیں لے رہے، مجھے ابھی تک مزہ نہیں آیا تمہارا، مجھے جب آئے گا میں تمہیں بتا دوں گا۔ ہاں 2 کرسیاں لگیں، ایک کرسی پر حضرت حسین علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، ایک کرسی پر جناب عالیہ بی بی، 2 بڑے آمنے سامنے بیٹھے۔ یہ محلہ ٹھیک ہو گیا ہے، ادھر والے بھی جوان میرے ساتھ، بسم اللہ کی بلا مہربانی صاحب، پچھلے سردار بھی تھوڑا تھوڑا ہاتھ اٹھا لو، جوان ہو کیوں شرما رہے ہو؟ بنو ہاشم کے جوان ارد گرد اکٹھے ہوئے۔ عالیہ بی بی نے کہا حسین آئے ہے، واہ جعفر واہ، خود کو داد دے، باٹا پور کی خیر ہے، پھر کبھی ان سے دعا لے لیں گے۔ حسین اللہ ہمیشہ علی اپنے گھر بھیجتا ہے، آج تیرے گھر بھیجا۔ واہ 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 واہ، کیا خریدار مل گئے ہیں باٹا پور کی دھرتی پر۔ کتنے سلام کرو امام حسین کے ان عزاداروں کو۔ حیدری، نہیں میرا دل کر رہے تیرے جوان بیٹھے ایک دفعہ تو ہاتھ اٹھا لو یار۔ حیدری، تو میں آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آئی ہوں۔ حسین نے کہا بہنا خیر مبارک، خیر مبارک کر حسین چپ ہو گئے، اور کچھ لمحے گزرے تو مخدومہ بولی بھائی چپ کیوں کر گئے؟ فرمایا چپ اس لیے کر گیا ہوں کہ سارا دن میں نے اپنے بیٹے کی مبارک جس نے دی اس کو پتہ نہیں کیا کیا دیا، اب مبارک دیے آپ نے۔ واہ 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 واہ، مجھے لگ رہا ہے میں لکھنؤ میں آ گیا ہوں، مجھے باٹا پور نہیں لگ رہا۔ تو سوچ رہا ہوں کہ اگر میں آپ کو جنت دوں، وہ تیری جوتی کے نیچے پڑی ہے، کائنات لکھ دوں، وہ تیرے صدقے میں بنی ہے۔ اسی سوچ میں ہوں کہ آپ جیسی بہنہ کو کیا دوں، جسے دینے کے لیے حسین کو سوچنا پڑے اسے عالیہ کہتے ہیں۔ بی بی کہتے حسین میں مشکل کشا کی بیٹی ہوں، میں تیری مشکل حل کر دیتی ہوں۔ کیا
فرمایا اگر مجھے مبارکباد کے بدلے میں دینا ہے تو یہی بیٹا دے۔ واہ 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 واہ، تھوڑی سی آواز دینا، تھوڑی سی، ناراض نہ ہونا۔ اب مانگے بی بی اور حسین علیہ السلام فوراً جناب لیلا کی جھولی سے شہزادے کو اٹھایا، بہن کے ہاتھوں پہ رکھا، بلکہ ہاتھوں پہ رکھنے سے پہلے حضرت حسین نے، اتنی بڑی بات ہے کہ جبریل داد دے تو تھوڑی ہے، حضرت حسین شہزادے کو دیکھ کر مسکرائے۔ عالیہ کہتی ہے حسین میں نے تیرے ہاتھوں پر عباس بھی دیکھا ہے، میں نے تیرے ہاتھوں پر مسلم بھی دیکھا ہے، میں نے تیرے ہاتھوں پر سجاد بھی دیکھا ہے، لیکن آج تیری مسکراہٹ زیادہ ہے، اس سے زیادہ محبت ہے۔ فرمایا نا، حسین مساوات کا ترازو ہے، جتنی سب سے ہے اتنی سی سے ہے، تو مسکرا کیوں رہے ہو؟ فرمایا نانے کی حدیث یاد آگے سے دیکھ کر، کیا اور نانا نے کہا نہیں تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین؟ واہ 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 واہ، آپ کو واہ واہ ہے، مشکل بات پہ بول رہے ہیں آپ، سلام کر رہے قبر تک جعفر آپ کو، چھت پہ علم ہو تو ہاتھ اونچے، حیدری۔ میرے بزرگوں کے ہاتھ دعا بن جاتے ہیں، جوانوں کے ہاتھ میرے لیے ٹیک بن جاتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ فوراً اٹھا کر شہزادہ عالیہ بی بی کے ہاتھوں پہ رکھا، رحل عصمت پر حسن کا قرآن آیا۔ اگر بول پڑو گے تو قبر میں جا کر جانا ہے، قبر میں قبر کا نام لو تو بندے یوں کر لیتے ہیں، وہ جانا ہے بھائی، جاتے میری ملاقات اپنے مرشد علی سے ہونی ہے۔ بیر والے رو رہے ہوں گے، ہم علی کو سلام کر رہے ہوں گے، آپ کی گواہی دوں گا کہ مولا انہوں نے قیمت دی تھی، نہیں بولو گے تو یہ بھی بتاؤں گا، یہ پکی بات ہے، ممبر پہ وعدہ ہے، ہاں یہ پکی بات ہے۔ اب جیسے سیدہ عالیہ نے شہزادہ امکان کو اٹھایا تو سیدہ مسکرائیں، یہ ہاتھ باندھ رہا ہوں، حسین فرماتے میں مسکرایا تھا تو آپ نے پوچھا تھا، اب آپ مسکرا رہی ہیں تو میں پوچھوں کہ کیا وجہ ہے؟ بی بی کہتے مجھے بھی نانے کی حدیث یاد آ رہی ہے اس بیٹے کو دیکھ کر، کیا کہ نانا نے فرمایا نہیں تھا الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے، یہ سارا محمد ہے، میں ساری فاطمہ ہوں۔ ہائے 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 ہائے، جو ہاتھ جوان نہیں اٹھا سکے مولا کرے کہ ہاتھوں کو خیرات میں، ہائے ہائے ہائے، حیدر حیدر، حیدری، ساری واہ واہ، ادھر والے بھی ہاتھ اٹھا لو یار، آپ میرے مولا کے نوکر بیٹھے ہیں سارے، شہنشاہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ آپ کے کیا کہیں گے؟ آپ جی ہیں جی، خوش بیٹھے ہیں جی؟ ایک دو ہاتھ گنتا رہتا ہوں میں، جوانوں کے، بزرگوں کے نہیں۔ تو بڑا بیٹا تو جناب سجاد علیہ السلام ہے میرے مولا حسین کے، اکبر یہ کیوں ہے؟ سوچنا پڑے گا نا، مجھے لگ رہا ہے کہ ہزاروں کا اجتماع ہے، کوئی خاص برکت ہو رہی ہے، کوئی ہستی ہے مجلس میں جو ہتھوڑے ماری جا رہی ہے، ورنہ ایسی باتیں کہاں ہو سکتی ہیں اگر آپ جیسے سامعین نہ ہوتے تو۔ یہ لفظ اکبر شہزادے کے ساتھ لگائی کربلا میں ہے، یہ محلہ سارا ٹھیک ہے، ادھر والوں کو تنگ کرتا رہوں گا جب تک آپ سارے نہیں بولیں گے، جوانوں کو، بزرگوں کو نہیں۔ چونکہ عاشور کی شب 10 اور 9 محرم کی درمیانی رات، کریم کربلا نے اسی شہزادے اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا بیٹا 9 لاکھ کے سامنے چلے جاؤ اور ان کو ہدایت کے راستے بتاؤ، چونکہ با یک وقت تو 2 چیزوں کا متحمل ہے، تو دیکھنے میں محمد ہے، بولنے میں علی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی تیری شکل دیکھ کر راہ راست پہ آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی تیری گفتگو سن کر ہدایت کے راستے پر آ جائے، بسم اللہ۔ اور چراغ ہٹاتے، اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتے جانا ہے، بے نقاب ہو کے جانا ہے۔ شہزادے کے گھوڑے کا نام ہے عقاب، یہ سرکار مصطفیٰ کا گھوڑا تھا،
پھر سرکار کے بعد علی شہنشاہ کے پاس رہا، پھر حسن مولا کے پاس رہا، پھر حضرت حسین علیہ السلام کے پاس آیا۔ گھوڑے رکھنے والے لوگ میرے سامنے ہوں گے یا پوچھنا کسی سے، گھوڑے کی اتنی طویل زندگی نہیں ہوتی، مختصر زندگی پاتا ہے وہ، لیکن اس کی طویل ترین زندگی ہوئی عقاب کی۔ مصطفیٰ کے بعد علی شہنشاہ کے پاس رہا ہے، علی اس پہ سوار نہیں ہوئے۔ حسن مولا کے پاس رہا ہے، حسن بھی سوار نہیں ہوئے، حضرت حسین بھی نہیں ہوئے، پھر علی اکبر ہوئے۔ ادھر زیادہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کب بولیں گے میرے ساتھ۔ اور حضرت علامہ سید شہاب الدین مراشی نجفی، انہوں نے شجرہ لکھا ہے علی اکبر کے گھوڑے کا۔ وہ کہتے ہیں اکبر کے گھوڑے کا نام ہے عقاب، عقاب گھوڑے کے باپ کا نام ہے زاد القفا، زاد القفا گھوڑے کے باپ کا نام ہے خنج، خنج گھوڑے کے باپ کا نام ہے میمون، میمون گھوڑے کے باپ کا نام ہے ری۔ سر میں بھی ماروں ثواب ہوگا۔ اے علی کو جانور مان لے تو شجرے بن جاتے ہیں۔ آپ آدھو شاد رہو جو اب بولے ہیں میرے ساتھ حسین کے ماتم۔ حیدری اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ کی بلا۔ اپنے گھوڑے کی پشت پر، زین پر شہزادے سوار ہوئے، اپنے خیام حسینی سے میرے شہزادہ پاک چلے، ادھر سے 9 لاکھ چلے یزیدی، یہ اکیلا ہے، وہ 9 لاکھ ہے، ان کے پاس تلوار نیزے ہیں، یہ نہتا۔ حسین نے کہا کوئی تلوار نیزہ لے کے نہیں جانا۔ اچھا، اور نقاب ہٹاتے گئے۔ اب یہ جملہ کاش کوئی پڑھتا، سنتا میں پتہ نہیں کتنی قیمت دیتا، لیکن چلو آپ کو وہ ہوا میں کر دوں گا۔ ویسے اڑ بھی جاؤ تو داد تھوڑی ہے۔ شہزادے نے سفر شروع کیا 9 لاکھ کی طرف، وہ ادھر شہزادہ ادھر، اور نقاب ہٹاتے جا رہے ہیں، ہٹاتے جا رہے ہیں، ہٹاتے جا رہے ہیں، ہٹاتے جا رہے ہیں۔ جیسے 9 لاکھ کے سامنے میرا پاک شہزادہ پہنچا، دشمن کے منہ سے نکلا اللہ اکبر، جیو 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 جیو، آپ زندہ باد، آپ کا مولا زندہ باد، آپ کا مذہب زندہ باد، میرے مذہب کے علماء زندہ باد، ماتمی زندہ باد، عزادار زندہ باد۔ ایک باری تو ہاتھ بلند فرماؤ جو جوان ہو، حیدری۔ خیرے، اچھا مجھے بار بار آ جا رہے ہیں نا، حیدر۔ اب 9 لاکھ یوں کھڑا ہے، مجھے دیکھنا ہے، آدھے ادھر آدھے ادھر، شہزادے کا گھوڑا درمیان میں ہے۔ جو پہلا جملہ میرے شہنشاہ نے فرمایا ہے نا 9 لاکھ کو، ایسے لگے گا آپ کو جیسے باعظمت بادشاہ اپنے نمک حرام نوکروں کو ڈانٹ رہا ہو۔ ہاں، پہلا جملہ ہی ایسا ہے۔ واہ واہ، آپ خریدار ہیں میرے سامنے، ہے اپنی عقاب کی زین کو منبر بنایا، رکابوں میں زور دیا، نقاب ہٹے ہوئے ہیں، اور یوں 9 لاکھ کا ذکر کہتے ہیں یا احبیش الشام والکوفت وخفافیش الظلمت الاحریہ بالملامت اشبہ شیئن بالمیتت۔ فرماتے ہیں اے کوفہ اور شام کے مانگے تانگے سپاہیوں، واہ واہ واہ، آپ کو واہ واہ، اٹھو ہوئے ہاتھوں کو واہ واہ۔ اگر کہو تو میں یوں ترجمہ کروں، اگر قیمت دو تو، نہ دے سکو تو پھر میں کوئی پیسے تھوڑا مانگ رہا ہوں، پیسے تو منع کر گن شاہ ہونا۔ باقی جدہ دل کر دیں میں لے لاں گا، حسین دی نیاز ہے، نظر اللہ نیاز ہے حسین۔ فقیر بھی مانگے تو لے جاتا ہے، میں کیا ہوں؟ ہم تو جھولی پھیلا کے شبیر کے دروازے پہ کھڑے ہیں، آپ بھی میں بھی۔ جملہ میں یوں کہوں جی، قیمت دو گے؟
یہی سبحان اللہ فرماتے ہیں شام کے بدماشو، کوفہ کے اوباشو اور چلتی پھرتی لاشو، ایک دو، امام حسین علی اکبر کا صدقہ تیری نیاز قبول فرمائے۔ جو پیچھے بیٹھے ہو تمہارے ہاتھ نہیں ہیں، تم اکبر کے نوکر نہیں ہو، کیوں نہیں اٹھاتے ہو جوان ہاتھ؟ یار بچہ اٹھا لے ہاتھ، تجھے بھی کہہ رہا ہوں، ہاں حیدری۔ آگے آجا تو بڑا اچھا سنتا ہے، ادھر آ، اتھے آ، تو بڑی داد دیتی ہے شاہ ہونا نو، غریبانوں بھی دے۔ حیدری مدد۔ ایک دفعہ پھر کہوں، شام کے بدماشو، کوفہ کے اوباشو، چلتی پھرتی لاشو۔ اور جو حضرت علامہ محمد فیض کاشانی، میرے مذہب کا بہت بڑا نام ہے، انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے کیا بات ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ انشاء پردازی کا ترجمہ اردو میں، اب میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں۔ وہ سرکار فرماتے ہیں یا حبیش شام والکوفہ تھے، اور شام اور کوفہ کے مانگے تانگے سپاہیوں۔ علامہ فیض کاشانی کہتے ہیں کہ اکبر کا یہ مطلب نہیں کہ تم میں سے کوئی کوفہ کا ہے، کوئی شام کا ہے، کوئی چمران کا ہے، کوئی یمن کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، یہ مطلب نہیں، یہ غلاف میں ہاتھ ہے۔ وہ فرماتے ہیں علی اکبر شہنشاہ کا مطلب یہ ہے چونکہ تم میرے بابا حسین کے مقابلے میں آئے ہو، پتہ نہیں تمہاری مائیں تمہیں کہاں کہاں سے مانگ مانگ۔ آباد و شاد رہو، امام حسین کے عزادار ہمیشہ سلامت رہو۔ بسم اللہ بسم اللہ، نظر مولا۔ جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو حیدری، بسم اللہ۔ آپ کی کیا بات ہے، مسکراہٹ کی کیا بات ہے، اس نور کی کیا بات ہے جو برس رہا ہے، اس رحمت کی کیا بات ہے جو مختوم آپ کو عطا کر رہی ہے۔ امام زمان آپ پہ راضی ہو رہے ہیں۔ وَخَفَا فِيشَ الظُّلْمَتِ، کراچی سے اسلام آباد تک ترجمہ کیا، کسی نے قیمت نہیں دی، باٹا پور میں یقین ہے کہ ملے گی، چونکہ نور ہی نور ہے۔ فرماتے ہیں وَخَفَا فِيشَ الظُّلْمَتِ، اندھیرے کی چمگادڑو، حسین کا پاک بیٹا ہے۔ وَأَشْبَيْهَ شَيْئًا بِالْمَيْتَةِ، فرماتے ہیں مردار کی شبیہ ہو۔ یہ سارے بولتے تو میں ساری رات پڑھتا۔ فرمایا تم مردار کی شبیہ ہو، میں احمد مختار کی شبیہ ہوں۔ واہ میرا پاک شہزادہ کتنا کرم کر رہا ہے عزاداروں پر۔ آئیں جی بسم اللہ، آئیں جی سارا، آئیں جی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، عزت رزق صحت مولا مزید عطا فرمائے، آپ کو بھی، بھائیوں کو بھی، بانیان کو بھی، عزاداروں کو بھی۔ یا بسم اللہ۔ فرمایا تم مردار کی شبیہ ہو، میں احمد مختار کی شبیہ ہوں۔ فرمایا میں با یک وقت دو چیزوں کا مالک ہوں، میں صورت میں محمد ہوں، ایک لفظ باٹا پور میں نہ کہوں تو میں بیمار ہو جاؤں گا، میرا کوئی شوق نہیں بیمار ہونے کو، صبح پھر حسین کی نوکریاں کرنی ہیں، ابھی بھی کرنی تھی اگر پہنچ گئے، نہیں تو پھر بھائیوں کے حوالے، ابھی جہاں آگئے پھر وہاں تو مکمل کر ہی جائیں، ممبر کے تقاضے ہوتے ہیں کچھ۔ فرماتے ہیں میرا نام، یہ لفظ ضرور قیمت دینی ہے، میں مانگ رہا ہوں یار، مہمان کو خالی نہیں بھیجتے۔ فرمایا نام علی ہے نا، فرمایا میرا نام اس کے نام جیسا ہے جس کے گھوڑے کی شان میں اللہ کے قرآن کی آیتیں قطار باندھ کے نازل ہوتی ہیں۔ سورت والعادیات نہیں پڑھتے ہو یار؟ ایک دو ہاتھ اٹھا لو، بسم اللہ، مہربانی۔ حیدری، میرا دل کرتا ہے جس کا پھیپھڑا ٹھیک ہے تھوڑا اونچا بولے، حیدری۔
اگلے جملے پر ہاتھ نیچے نہ کرنا، میرا جملہ آگے 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 سرکار اٹھا لو یار ہاتھ جو جوان بیٹھے ہو. فرمایا محمد بن کر تمہیں سمجھانے آیا ہوں، علی بن کے تمہیں ڈرانے آیا ہوں. آئے 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 کیا خریدار مل گئے میرے شہزادے کے نوکر. آپ جی ہو علی شہنشاہ. فرمایا جب میں اپنے خیموں سے چلا تھا تمہاری طرف اور تم 9 لاکھ چلے تھے میری طرف، فرمایا تم آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے. سرگوشی کسے کہتے ہیں؟ کان پہ منہ رکھ کے بات کرنا. ابھی آپ 400-200 بندہ جتنے بھی تشریف فرمائے سرگوشیاں شروع کر دیں تو بس اتنی آواز آئے گی. فرمایا میں تمہاری سرگوشیاں سن رہا تھا. واہ 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 واہ. تم میں سے آدھے مجھے دیکھ کر کہہ رہے تھے مالک السجا، کہ یہ آنے والا فرشتہ ہے، اور آدھے کہہ رہے تھے نہیں 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 یوسف الرجا، یوسف لوٹ آیا ہے. اور دونوں کو جواب دیا میرے پاک شہزادے نے. فرماتے ہیں جو تم میں سے کہہ رہے تھے نا کہ فرشتہ ہے، اپنے چہرے پر بلا تشبیہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں فرشتہ اور یہ حسن. آباد و شاد رہو جو پاک شہزادے کو سلام کر رہے ہو. اور تم میں سے جو دوسرے کہہ رہے تھے یوسف الرجا، کہ نہیں یوسف لوٹ آیا ہے. فرمایا وَيَاسُفُ يُوسُفٌ عَلَى فَقْدِ حَاذِ الْقَمَالِ. فرمایا جب سے یوسف نے مجھے دیکھا ہے وہ بھی ہاتھ مل رہا ہے، کاش میں بھی ایسا ہوتا. حیدری آپ کو واہ واہ ہے، ساری واہ واہ آپ کو ہے. فرمایا میرے بابا کے مقابلے میں جو آئے تمہیں پتہ نہیں ہے حسین کیا ہے؟ فاطمی الدم، محمدی الشیم، علوی الکرم، منعوت اللوح و ممدوح القلم. فرمایا میرا بابا عادت میں محمد ہے، کرم میں علی ہے، خون میں فاطمہ ہے. اس کو آپ میں سمجھا نہیں سکتا. منعوت اللوح و ممدوح القلم، لوح جس کی نعت پڑھتی ہے، قلم جس کی حمد کرتی ہے، جلیس رب العالمین، جو اللہ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے وہ میرا بابا ہے. اور آگے فرمایا ہاشمی خون نے کروٹ بدلی. مجھے دیکھو یار بھائی کی مجبوری ہوگی کوئی. ہاشمی خون نے کروٹ بدلی. فرماتے ہیں یہ بے حیا یہ نہ سمجھ رہے ہوں کہ اپنے بابے کی تعریف کر کے ہم سے کوئی راستہ مانگنے آیا ہے یا پانی مانگنے آیا ہے. فرمایا سنو جو 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 بھی میرے بابا کے مقابلے میں آیا ہے اس کے گھر کی دیواریں چھوٹی چھوٹی ہیں. جو پہنچ گئے ہیں انہیں میری طرف سے واہ واہ ہے. اللہ کی قسم میری طرف سے واہ واہ ہے. کیا خریدار رضا مل گئے. حیدری ہاں کتنا بڑا اشارہ کیا میرے بادشاہ نے. مولا کی قسم ہے. یہ تو 10-12 دن بھی پڑھیں تو شہزادے کی باتیں ختم نہیں ہوتی ہیں. ہاں دیکھو بھائی وہ با یک وقت علی بھی ہے اکبر بھی ہے. علی کا معنی بھی بہت بلند، اکبر کا معنی بھی بہت بلند. دو بہت بلندیوں کا مالک ہے. آپ کے کیا کہنے ہیں؟ پھر کتنا مشکل ہے اسی بیٹے کے سینے سے برچھی کا نکالنا. تو میں آپ کی ہے پر اپنی نسل قربان کر دوں. آپ کی ہے پر جعفر اپنے بیٹے قربان کر دے. میرے بیٹے اتنے قیمتی نہیں جتنی یہ ہے قیمتی ہے.
یہ ہے سننے کے لیے پردے میں تشریف فرما ہے میری پاک سیدہ، آپ کے اندر بیٹھا ہے خون رونے والا امام۔ بس اتنی ہے کافی ہے، ایک دفعہ بھی ہے کرو، اکبر کو ہے کرنی ضرور ہے، ورنہ وہ پردے والی بی بی راضی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی مومن جب ہے نہ کرے تو پردہ داروں سے اٹھتی ہے میری پاک سیدہ اور حسین سے کہتی ہے حسین بھائی آ چلیں، انہیں کیا پتا میں نے پالا کیسے تھا اور بے حیا زمانے نے اتارا کیسے ہے۔ کربلا کے 72 شہید ہیں ماتمیوں، لیکن حسین نے اکبر کے قاتل کو بد دعا دی ہے۔ شہزادے کی صف کا اہتمام کیا ہے میرے بھائیوں نے، 5 7 10 منٹ کے بعد منبر خالی، ہائے حسین کی صدا ہے، پرسہ پڑھے میرے شہزادے کا آپ۔ 250 یا 200 سال ہو گئے بلکہ 250 سال ہو گئے، حسین مولا کی زری پر شہزادے کی شہادت پڑھنا منع ہے۔ ان آنکھوں کو سلام ہے جو آنکھیں سمندر بن گئی ہیں شہزادہ کی اس غم میں، ہے کرنے والوں کو بھی سلام ہے۔ کبھی کبھی آنسو نہیں آتے، ہے تو آتی ہے نا، یہ ہے کرو گے تو علی کی بیٹی سن لے گی۔ اے جوان کی موت اللہ نہ کرے کسی محلے میں ہو جائے، پورا محلہ ٹکرے مارتا ہے، پتہ نہیں کتنا غریب ہے حسین جس نے 18 سال کے جوان کا جنازہ اکیلے اٹھایا ہے۔ سر پہ ہاتھ مارنا میرے بچوں جو پیچھے بیٹھے ہو، اگر نہیں بھی مار سکے تو میں منت تمہاری کر سکتا ہوں، بی بی گواہی دے گی کہ اس نے ہاتھ باندھے تھے، آگے تمہاری مرضی ہے۔ کیا برکت والی بارگاہ ہے، کیا برکت والی صف بچھی کہ ہے کی خیرات سب کو مل گئی۔ اللہ جانے 1400 سال گزرنے کے بعد حسین اپنی مزار میں بھی اکبر کی شہادت برداشت نہیں کر رہا، اس لیے تو منع ہے نا کہ حسین کے ذریعے پہ نہ پڑھو۔ اللہ اکبر۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں، آپ میری غیرت ہیں، میری بیٹیاں ان کی غیرت ہیں، ہمارا رشتہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ میری بیٹیاں آج کنجوسی نہ کرنا، ایک دفعہ ضرور ہے کرنا سرکار شہزادے علی اکبر کو۔ اللہ نہ کرے کسی بہن کا کنوارا بھائی مر جائے نا تو بہنوں کی حسرتیں ہوتی ہیں، کوئی صحرا لے آتی ہے، کوئی مالا لے آتی ہے، کوئی گانا لے آتی ہے، کوئی پلو باندھ لیتی ہے۔ یہ حسین کا 18 سال کا جوان جس کی پلو باندھنے والی مدینے رہ گئی۔ واہ 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 واہ۔ بھائی جان مولا کی قسم ہے میں سوچ نہیں سکتا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کون کون راضی ہو رہا ہے آپ کے اوپر۔ مجھے دیکھنا میرے چندہ، تابوت تو برآمد نہیں ہوگا، تابوت برآمد ہونا ہے، یہ سامنے سے آئے گا، بسم اللہ۔ اگر تیار ہو تابوت تو قریب لے آنا۔ کتنی دیر پڑھا جائے گا شہزادہ؟ بات ساری رات بھی پڑھا جائے تو ختم نہیں ہوتا۔ حوصلہ کرنا، آپ کے جذبات مجھے ڈرا رہے ہیں۔ آخری دفعہ حضرت حسین کی ذری پر حضرت علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم جن کا لقب ہے، انہوں نے شہادت پڑھی تھی۔ شب جمعہ تھی، حسین کا سلام کرنے گئے، زائرین اور مومنین نے کہا ہمیں قبلہ مجلس سنائے۔ جتنے بڑے عالم تھے اتنے بڑے خطیب تھے، منبر پہ بیٹھ کے مجلس شروع کی۔ کسی مومن نے حکم کیا قبلہ ہمیں 2 جملے علی اکبر کی مظلومیت کے سنائے۔ واہ 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 واہ۔ علامہ سید محمد مہدی نے علی اکبر کی غربت پڑھنا شروع کی۔ ادھر والوں کا انتظار ہے پتہ نہیں کب ہے کرو گے۔ جب اس جگہ پر پہنچا نا کہ اکبر کو برچھی لگی، حسین مولا کی ذری کا خادم دوڑ کے آیا، کہتے محمد مہدی منبر چھوڑ دے۔ کہتے میں نے غلط پڑھا ہے، کہتے غلط ہے یا صحیح یہ تو جانتا ہے، لیکن جب سے تو نے کہا نا اکبر کو برچھی لگی، حسین کی قبر سے خون بہر آ رہا ہے۔ جو ہاتھ آزاد ہے ایک دفعہ آہستہ آہستہ سر پہ مار لو، اور جو جوان بیٹھو اکبر کا واسطہ مار لو سر پہ ہاتھ۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ مجلس چھوڑی، معافی دے دو، اپنے گھر پہنچے۔
آدھی رات کو صحن میں آواز ہے محمد مہدی آج کے بعد میرے مظلوم کے ذریعے پر اکبر کی شہادت نہ پڑھا کر. آواز مستور کی ہے مرد کی نہیں. ہائے ہائے. محمد مہدی کہتے بی بی آپ کون؟ فرمایا میں محمد کی زخمی بیٹی آئی ہوں. مخدومہ میرے گھر میں؟ فرمایا سمجھانے آئی ہوں. جب سے تو نے کہا نہ اکبر کو برچھی لگی نہ زینب کو ہوش آ رہا ہے نہ میرے حسین کو آ رہا ہے. بی بی کہتی ہے میں نے اکبر برچھوں کے لیے تو ماتم کرو یار. اللہ اکبر. ختم ہو گئی میری پڑھائی. تابوت برآمد ہونے والا ہے اور جوان کا جنازہ ہے. جو جنازے پر ہے نہ کرے وہ بی بی سے معافی مانگے. میری مجلس کے لیے نہ کر. بی بی کے سامنے سرخرو ہو. یہ کچھ دیوانے نہیں ہے جو ہے کر رہے ہیں. یہ والے بھی جو ہے نہیں کر رہے. جوان معافی مانگنا. علامہ حسین بخش جاڑا اللہ مقامہ نے یہ جملہ پڑھا بھی ہے لکھا بھی ہے. میں کہتا دل کرتا ہے مر جاؤں میں. جاڑا صاحب کہتے ہیں اکبر واحد شہید ہے جس کی لاش پر حسین سے بھی پہلے بی بی زینب پہنچی ہے. واہ 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 واہ. کیوں؟ چونکہ جب جناب زینب نے حسین کے چہرے کو دیکھا کہتے ہیں کلثوم اگر حسین ایسے گیا تو یہ اکبر سے پہلے مر جائے گا لیکن جب مجھے دیکھے گا تو اسے اکبر بھول جائے گا. واہ 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 واہ. جو پہنچ گئے ہو. اگلے جملے پر پھر منت کر رہا ہوں. ایک دفعہ کرتا رہوں گا میں منت. تو ہے کر نہ کر. بی بی تو گواہی دے گی کہ یہ منت کرتا تھا. جاڑا صاحب کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے کہ ایک برچھی اکبر کو اتارے؟ نہیں اترتا. وہ حسین کا بیٹا ہے, علی کا پوتا ہے, عباس کا شاگرد ہے, ہاشمی ہے, سید ہے, سردار ہے. جو کر رہے ہو تم اونچی کرنا. ان کی منت اب کیسے کروں؟ جاڑا صاحب کہتے ہیں تب تک حسین کا بیٹا زین سے نہیں اترا جب تک اکبر کا ایک ایک جوڑ نہیں ٹوٹا. اب جو ہاتھ سر تک چلے گئے ہیں حسین کی اماں ان ہاتھوں کا خیرات دے چکی ہے. واحد شہید ہے علی اکبر جس کے جنازے پہ حسین یوں آیا. جو جوان بیٹھے ہو سر پہ ہاتھ مار لو جنازہ آ گیا ہے. اکبر کا واسطہ ایک دفعہ مار لو سر پہ ہاتھ. حوصلہ 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 حوصلہ. یہی 1 منٹ رکنا. 1 منٹ رکنا. میں بس بلانے لگا ہوں. میں ان کے انتظار میں ہوں جنہوں نے پہلے استقبال کرنا ہے. آپ نے جنازے کا استقبال کرنا ہے تو سر پہ ہاتھ رکھ لو. جنازہ آ گیا ہے. امام زمانہ آپ کے ماتم کو قبول فرمائے. 100 شامیوں نے حسین کا احاطہ کیا. مجھے معافی دے دو نہ سنو. میرا مولا جو زمین پہ بیٹھے ہیں شامی گرد کھڑے ہیں. آنکھوں کی بینائی دھندلا گئی. فرماتے اکبر مجھے نظر نہیں آتا. بول تو کہاں پہ ہے؟ کوئی شامی کہتے ہیں تیرا اکبر ادھر ہے. حسین ادھر دوڑ پڑتا ہے اور میں صدقے ہو جاواں. کوئی شامی کہتے ہیں تیرا اکبر ادھر ہے. حسین ادھر دوڑ پڑتا ہے. حسین اکبر ڈھونڈتا رہا. بغیرت مذاق کرتے رہے حسین. اللہ اکبر. بڑی مشکل سے حسین اکبر کے قریب پہنچا. ہاتھ سینے پر. اکبر سینے پر ہاتھ کیوں؟ بابا برچی کھا گئی. فرماتے میں حسین ہوں ابراہیم نہیں. تو اسماعیل نہیں تو اکبر ہے. جی بابا. نکالو برچی. بابا نکالو. اور بھائی جان ایک بندہ ہے کرے اونچی. حسین نے برچی میں بلا تشبیہ ہاتھ ڈالا. برچی نہیں ہلی اکبر ہلا. اکبر نہیں ہلا کربلا ہلی. کربلا نہیں ہلی عرش ہلا. اکبر کہتے بابا ایسے نہیں نکلے گی. ہوا کیا؟ کہتے بابا اس کی 2 نوکیں میری پچھلی پسلیوں میں پھنس گئی ہیں. حسین کہتے نکالوں. اب ہاتھ سر پہ رکھو یا نہ رکھو. شبیر نے ایک زانو اکبر کے سینے پہ رکھا. کہا ناد علیاً. برچھی نہیں آئی اکبر کا جگر ساتھ آیا. ایک کالے برکے والی بی بی ہے آ جاؤ. لے آؤ جنازہ میرے شہزادے کا.
جو ماتم کر کے کہتی ہے کوئی ہے جو میرے غریب کی مدد کرے، کوئی ہے جو میرے حسین کے ساتھ میرے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھائے۔ حسین نے اکبر کا جنازہ اٹھایا، غریب نے بابا کا بے غیرت تالیاں مارتے رہے، کوئی حسین کو تماچے مارتا رہا۔